السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سب سے پہلے تو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آج کے دن عید منا رہے ہیں ان سب کو بہت بہت عید مبارک۔ تو آج اس موقع کی مناسبت سے میں آپ کے لیے کچھ نمک پارے کچھ شکر پارے لے کے آیا ہوں۔ یہ آج کچھ ہم ہنسی مذاق کی باتیں کریں گے۔ تو یہ ظرافت جو ہے اسے ساری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ذہانت کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ظریف لوگ انتہائی ذہین لوگ ہوتے ہیں۔ تو آج میں بہت سے ظریف لوگوں کے بارے میں آپ سے اپنی یادداشتیں شیئر کروں گا۔ اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جگت جو ہے وہ پنجاب کا کلچر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پنجاب ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ آپ دنیا جہان میں اسے دیکھیں گے ون لائنرز کی شکل میں۔ لوگ وٹی ریمارکس بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور چاند رسالہ جو ہے وہ ظرافت کو اس نے ایک ون لائنر میں سمویا ہوا تھا، جو اس کا موٹو تھا کہ ہنسی علاج غم ہے۔ تو اب جگت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس میں وہ آپ کو زیادہ تر وہ جو بدنام ہوتی ہے جگت، وہ زیادہ تر چہرے کو فوکس کر کے تو اس کی مثال جو ہے وہ کسی فنی چیز کے ساتھ دیتے ہیں، تو جس سے لافٹر جنریٹ ہوتا ہے، یا پھر کسی کی پرسنالٹی کو وہ ٹارگٹ کر کے کسی کی چال ڈھال، کسی کی ہنسی، کسی کا اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر اس کے کلے موٹے موٹے ہیں اور اس نے اینک لگا رکھی ہے، تو اسے دیکھ کے کوئی وٹی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ او دیکھو گالڑ میں اینک لگی ہوئی ہے، یعنی وہ دیکھو گلہری کو اینک لگ گئی۔ اب یہ اردو میں گلہری اگر کہا جائے تو بڑی کوئی نفیس سی چیز ذہن میں آتی ہے، لیکن گالڑ جو ہے وہ کلے باہر کو نکلے ہوئے ہوں وہ مونس۔ اب پتہ نہیں اردو میں گلہری میل اور فیمیل کے لیے گلہری ہی استعمال ہوتا ہے، گلہرا تو کوئی نہیں کہتا۔ تو چنانچہ اردو میں اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو جگت ہوتی ہے وہ اردو میں سنائی جائے تو پھر اس کا آدھا مزہ جاتا رہتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، اسے بھی کسی نہ کسی حساب سے اگر سنایا جائے تو وہ اردو میں بھی کیچ ہو سکتی ہے۔ تو وہ آرٹس کونسل میں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، لاہور آرٹس کونسل الحمرہ میں ہم لوگ پھر شامیں گزارا کرتے تھے وہاں پہ، تو بڑی مزے کی باتیں ہوتی تھیں۔ وہاں دنیا جہان کے آرٹسٹ آیا کرتے تھے، اور باہر ایک بڑی خوبصورت سی کینٹین کا جو سٹنگ ارینجمنٹ تھا وہ بڑا خوبصورت سا تھا۔ اس میں درختوں کے تنے جو ہیں وہ کاٹ کے میزیں بنائی گئی ہوئی تھیں، اسی طرح درختوں کے تنے ہی چھیل کے کاٹ کے اس کی اچھی طرح قطع و برید کر کے کرسیاں بھی اسی کی بنائی ہوئی تھیں۔
تو بہت خوبصورت منظر تھا. وہاں جب بیٹھتے تھے تو ایک احساس ہوتا تھا کہ ہم کسی آرٹ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہاں پھر اکثر سارے آرٹسٹ وہیں اکٹھے ہوتے تھے، خاص طور پہ جو ڈرامے سے متعلق تھے، اسٹیج ڈرامے سے، اور پھر ٹیلی ویژن بھی کھل گیا 64 کے آخری مہینوں میں. تو وہ بھی ٹیلی ویژن آرٹسٹ بھی وہاں پہ سب اکٹھے ہوا کرتے تھے. تو پھر وہاں پہ جگتوں کا بس میچ ہی پڑا رہتا تھا. سب ایک دوسرے کو جگتیں لگاتے تھے، کوئی ہنستے ہنساتے تھے، اور بڑی مزے کی شامیں وہاں پہ گزرتی تھیں. تو وہ ایک دفعہ ننا مرحوم اور جمیل بسمل دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اب جمیل بسمل جو ہے وہ خاصے پکے رنگ کا تھا. تو اگر وہ خاموشی سے بیٹھا ہو تو آپ اگر کہہ دیں کہ یہ افریقہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں تو لوگ مان جائیں گے آرام سے اس کو، وہ پکے رنگ کی وجہ سے. تو کسی بات پہ ننا نہیں، وہ جمیل بسمل کسی بات پہ بڑے زور سے ہنسا تو اس کے سارے دانت سفید سفید نظر آنا شروع ہو گئے. تو ننا سامنے بیٹھا ہوا کہنے لگا، او دیکھو انج لگتا ہے جویں جموں نوں نہوں وجا ہوا ہے. مطلب جامن کو کسی نے ناخن کے ساتھ ہلکا سا چھیل دیا ہے. ادھر ادھر سے خوب پھر ایسی باتوں میں قہقہ بلند ہوا کرتے تھے. تو ننے ہی کا ایک اور مجھے واقعہ یاد آیا. ایورنیو اسٹوڈیو میں الطاف مرحوم ڈائریکٹر عالیہ بیگم کا خاوند تھا، جو وہ ننا ایورنیو اسٹوڈیو کے برآمدے میں انٹر ہوا تو وہ سامنے سے چلتا ہوا آ رہا تھا الطاف. تو اس دن ننے نے نئی نئی نظر کی اینک لگائی تھی. تو الطاف نے اسے دور سے دیکھا اور قہقہ لگایا، او ہو او ننے میں تینوں کہندا تھا نا تو بہتیاں حرام ٹوپیاں نہ کریا کر. دیکھا نا لگ گئی نظر دی اینک. اور ننا وہیں ایک دم اسٹینڈ اسٹل ہو گیا اور ایسے کر کے الطاف کو دیکھنا شروع کیا اس نے، اور کہنے لگا، الطاف تو اللہ دی قسم کھا کے کہو تینوں میں نظر آ رہا؟ یعنی الٹا اس نے اس پہ جڑ دی. تو اسی طرح وہ اب بعض اوقات کامیڈی کے بارے میں یا ہنسنے ہنسانے کے بارے میں ہمارے کلچر میں بہت غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں. بعض اوقات تو کامیڈی کو بھی کوئی خاص اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن وہ کچھ اس میں غلط فہمیاں اس کی بنیاد ہیں. لیکن ہمارے ایک استاد تھے، وہ
منشی فاضل اور ادیب فاضل کے لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، تو ان کی عربی اور فارسی اور اردو سب پہ بڑی کمانڈ تھی، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ پھر وہ لٹریچر بھی سارا پڑھا ہوگا یقیناً، اور بہت زیادہ ان کی اسٹڈی تھی. تو وہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ یہ ہنسی مذاق کوئی بری بات نہیں ہے، یہ وہ لوگوں میں غلط تصور پایا جاتا ہے. بعض اوقات اب جیسے وہ پھر مثال دیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین وہ بھی آپس میں ہلکا پھلکا مذاق کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ وہ پھر ہمیں بتایا کرتے تھے ایک دفعہ کھجوریں آئیں تو حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، حضرت علی بیٹھے ہوئے، وہ سب کھجوریں کھا رہے تھے، تو شرارتاً وہ اپنی گٹھلیاں جو ہیں نا وہ حضرت علی کے آگے سب ڈھیر کر رہے تھے کھجور کھانے کے بعد. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ ہو دیکھو علی نے کتنی کھجوریں کھا لی ہیں. وہ اپنی کھجوریں بھی حضرت علی کے کھاتے میں ڈال دی انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب آگے سے حضرت علی کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو دیکھیں جی کھجوریں کھا کے گٹھلیاں باہر رکھ رہا ہوں، آپ تو کھجوریں گٹھلیوں کے سمیت ہی کھا گئے ہیں. تو خیر اب ہم اپنے وہ دنیا داری کی طرف واپس آتے ہیں. تو علی اجاز ایک دن کسی کوئی پتہ نہیں کون تھا، افضال احمد، وہ شاید بہت نفیس کرتا اور شلوار اس نے سفید رنگ کے مایا لگی ہوئی پہنے ہوئے ہیں، اور نیچے اس نے تلے والا کھسا پہنا ہوا ہے. تو وہ بڑی شان سے کر و فر سے انٹر ہوا کنٹین میں. تو علی اجاز اسے دیکھ کے کہتا ہے اور لو دیکھ لو، انج لگتا ہے جی میں پتل کا جوتا پایا ہے. تو وہ خالد عباس ڈار بہت پٹی آدمی، تو وہ کہا کرتا تھا، وہ پنجابی کا مشہور ضرب المثل ہے کہ نسدیاں نوں بان اکو جے. تو اس کے سامنے کسی نے مثال دی کہ وہ جی نسدیاں نوں بان اکو جائے، یعنی بھاگتے ہوئے لوگوں کے لیے میدان پھر ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو خالد عباس ڈار نے سارے ڈال دیا کہ نہیں جناب، یہ تو محاورہ ہی غلط ہے. یہ ضرب المثل غلط ہے، کیونکہ وان نسدیاں نوں اکو جے نہیں ہوندے، وان اکو جیاں نوں اکو جے ہوندے نے. مطلب کہ جب جوڑ برابر کا ہو تو پھر ہی میدان میں بھاگنے کا مزہ آتا ہے. تو وہاں سے میرے ذہن میں آیا ایکول اپرچونٹیز کی بات، کہ وہ تو پھر کیسے، اگر ایک بیچارہ آدمی اس کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ کس طرح کمپیٹ کرے گا. گو کہ اس نے وہ ساری تیاری شیاری کی ہے، لیکن اگر میل نیوٹریشن کی وجہ سے وہ نہیں کوپ کر سکتا کسی میدان کے اندر، تو کیا وہ پھر اس کو ساری زندگی پیچھے ہی رہنا پڑے گا. تو یہ ایک سوالیہ نشان بہرحال وہ ایک
محمد اقبال بڑا مشہور کریکٹر تھا ہم دوستوں کے اندر. وہ اسے خالد عباس ڈار عذرا ہے تفنن بالا سائیکل اس کا نام رکھا ہوا تھا. میں نے اپنے ایک ڈرامے میں یہ کریکٹر کے طور پہ بھی انٹروڈیوس کروایا تھا. پھر تو وہ اقبال بالا سائیکل، کیونکہ اس کی خاندانی اس کا جو بزنس تھا وہ سائیکلوں کی اس کی دکان ہوتی تھی نیلا گنبد لاہور میں. تو اس کا نام ہی خالد عباس ڈار نے بالا سائیکل رکھ دیا ہوا تھا. تو وہ بہت ہی نفیس شارٹ سٹوری رائٹر تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. وہ یعنی ایک صفحے سے بھی کم اسپیس میں پوری شارٹ سٹوری لکھ دیا کرتا تھا، لیکن بہت وٹی آدمی تھا. تو ایک دن وہ خالد سے موٹا آ کے بیٹھا، تو ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بالا سائیکل بھی بیچ میں بیٹھا ہوا. تو تھوڑی دیر تو وہ اسے دیکھتا رہا، تو پھر ایسے کر کے سارے لایا. پھر کہنے لگا لکھ دی لعنت یہو جے بچے تے جدی ماں انہوں چک چک کے کبھی ہو جاوے. یعنی یہ بچپن میں اس نے اپنی ماں کو کبڑا کر دیا اپنے وزن کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ ماں نہیں اٹھانا اسے اپنا بچہ. تو خالد موٹا بھی آگے سے تڑو مچھی ہوتا رہا. سب ہنستے رہے. اسی طرح ہوا کرتا تھا. بہت مزے کی باتیں ہوتی تھی، خوب انجوائے کرتے تھے. اچھا، صوفی نثار احمد صاحب، ہو صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کے صاحبزادے تھے. تو جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہمارے ڈرامہ کلب کے جو بانی ممبران تھے ان میں سے ایک تھے. دوسرے دو پروفیسر ظہور احمد اور پروفیسر شہرت بخاری تھے. اور یہ صوفی صاحب کالج کے بعد بھی بہت ایکٹیو تھے ڈرامے کے اندر. یعنی پھر انہوں نے وہاں باغ جناح کے اوپن ایئر تھیٹر میں ہمارا وہی آپ کی تعریف وہاں پروڈیوس بھی کیا، آرٹس کونسل سے ہیلپ لے کے. تو یعنی بہت ایکٹیو تھے، لیکن یہ بھی بہت ہی وٹی آدمی تھے. اب وہاں ٹیلی ویژن جیسے میں نے عرض کیا نیا آیا تھا، لاہور اسٹیشن سے شروع ہوا تھا آغاز اس کا. تو وہاں پہ پھر آرٹس کونسل کی کینٹین میں آرٹس کونسل کی طرف سے وہاں پہ یہ ایک ٹیلی ویژن سیٹ رکھ دیا گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے، آرٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ. تو وہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، شام تھی اسی طرح. تو وہ کارٹون چل رہے تھے. لوگ زیادہ تر اپنی باتوں میں منہمک تھے اور ٹیلی ویژن کی طرف توجہ کم ہی جاتی تھی. تو اس وقت کارٹون چل رہے تھے ٹی وی پہ. تو کچھ لوگ کبھی کبھی ٹی وی پہ نظر ڈال دیتے اور پھر آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے، پھر ٹی وی پہ نظر ڈال دیتے. تو صوفی صاحب سے رہا نہ گیا، کہنے لگے اوے گل سنو میری، جس لئے کارٹون چل رہے ہو نا تو ہسنا لازمی ہے. جے نہ ہسو تو لوگ سمجھن گے یہ بے وقوف نے، انہاں دی سمجھ کارٹون نہیں آ رہے. یعنی اب آپ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ سمجھدار ہیں، کارٹونوں پہ ہنسی آئے یا نہ آئے آپ ہنسیں.
ایک دفعہ اور بڑی خوبصورت بات کی صوفی صاحب نے. منیر نادر ہمارا ایک آرٹسٹ ہوتا تھا، اس کو ڈیٹ مل گئی ڈرامہ کرنے کے لیے، تو اس نے باہر بورڈ لگوایا. اب ہر ایک کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں عقیدے، اور وہ تو اس نے اپنے ڈرامے کا بورڈ جو لگتا ہے اس نے اس کے نیچے شعر لکھوا دیا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. تو اب صوفی صاحب کہیں سے ادھر ادھر سے آئے اور وہ بورڈ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سارا بورڈ پڑھنے لگے. ہم اسٹوڈنٹس سے صوفی صاحب کے اور ان کے ارد گرد اکثر رہا کرتے تھے، تو انہیں نادر بھی کھڑا تھا. تو وہ نیچے جب شعر پڑھا تو کہنے لگے: یار منیر، شعر تو تیرا بالکل ٹھیک ہے، پر ایک فکرہ اگے ہور بھی بنتا ہے یہ بعد. اس نے کان کھڑے کیے اور پوچھا: جی صوفی صاحب، کیا فکرہ بنتا ہے؟ کہنے لگے کہ آگے لکھوا دو: ڈرامہ دیکھ کر ثواب دارین حاصل کریں. وہ بیچارہ بھونچکا سا رہ گیا. بہرحال اس طرح کی باتیں وہ پھر چلتی رہتی تھی. تو آپ عید انجوائے کیجیے خوب مزے کے ساتھ. تو انشاءاللہ پھر اگلے کسی ایپیسوڈ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.